کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں گزارا جس میں یہ انشاءاللہ نہ کہا ہو. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، لیکن مجھے معلوم ہے 2 مرتبہ کل کا وعدہ بھی کیا ہے اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا. سناؤں آپ کو کب کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہی ہے اور شیعہ میں بھی یہی ہے. 2 مرتبہ ایک شب ہجرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کے یہ کہا تھا کہ اے علی کل اٹھ کر امانتیں واپس کر کے مشرکین کی مجھے آگے مدینے میں ملنا. نہیں کہا تھا انشاءاللہ ایسا کرنا. ایک دوسرا یہ کہا تھا کہ خیبر میں کل میں یہ نہیں کہا انشاءاللہ کل علم دوں گا، نہیں کہا کل میں ضرور علم دوں گا. اس مرد کو جو قرار بھی ہوگا غیر فرار بھی ہوگا، جو ہے وہ اللہ ہوگا رسول ہو، اللہ اس سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا، وہ اللہ رسول، اور وہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا. یہی وجہ تھی لے کے بیٹھ گئی کہ صحابہ کرام ساری رات چین کی نیند نہیں سوئے بلکہ جاگ کر شب بیداری کرتے ہوئے دعا بھی کرتے رہے، اے کاش وہ علم مجھے مل جائے تاکہ میں وہ بن جاؤں جس سے اللہ بھی محبت کرنے والا ہے. لیکن اللہ ہر کسی سے محبت نہیں کرتا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو محبت کے قابل ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو سنانے کی بات آئی تو پیغمبر نے اور کسی کو نہیں سنایا سوائے اپنے بھائی کے، اور کسی اور کو سنا سکتے بھی نہیں تھے. وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بدن اطہر سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی، اور اگر کسی اور کو سناتے تو وہ تو ایسا تھا کہ اگر ایک دن میں ایک دفعہ نہا نہ لے تو گھر والے بھی بدبو سے پریشان ہو جاتے تھے، اور وہ جو بارش کا پانی پینے والے اور جانوروں کی طرح پتے کھانے والے اسے کیسے اس بستر رسالت میں سناتے. ایسے کو ہی سنا سکتے تھے جس کا گوشت اس کا گوشت ہو، جس کا خون اس کا خون ہو، جس کا لحم اس کا لحم ہو، جس کی جلد اس کی جلد ہو. اس کے بدن سے بھی ایسی ہی خوشبو آتی ہو جیسے اس کے بدن سے آتی ہو، اور یہ کہنے میں اسے کوئی آگ نہ ہو انا علی من نور واحد، میرا علی ایک ہی نور کے 2 نور. دیکھیے نا کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ صاحب آپ کو اس کمرے میں ہم سلا رہے ہیں، بیڈ بھی لگا ہے پر ایک سانپ ہے اس کمرے میں، تو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ وہ سو سکے گا بندہ؟ اور اگر کہا جائے کہ صاحب سانپ تو چھوڑیے، کوئی یہاں حملہ کرنے والا ہے جس کا اصل میں بستر ہے، بندہ کو اسے مارنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ پر بھی وہ اٹیک کر سکتا ہے، تو پھر اور بھی نیند، اس کے پاس تلوار بھی ہے، بندوق بھی ہے، سب کچھ ہے، اسلحہ ہے، اور آپ کو تنہا خالی ہاتھ سونا ہے. میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. آپ تو ماشاءاللہ بہادر ہیں، تو کوئی بندہ سونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور اگر آپ لوگ یہاں کام کرتے ہیں، آپ سے سوال ہے، کچھ ٹیکسی وغیرہ بھی کرتے ہوں گے یا کوئی رات کی شفٹوں پہ کام کرتے ہوں گے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو رات کو جو سوتا ہی نہ ہو، ساری زندگی جس نے رات کو سوئے ہی نہ ہو، اسے اگر کہا جائے کہ جناب آج رات آپ نے سونا ہے، تو جس کی عادت ہی نہیں ہے، اگر فرض کریں آپ سارا سال یہاں رات کو ڈیوٹی کرتے رہے، پاکستان پہنچ گئے چھٹی پہ، تو آپ کو کہا جائے جناب سو جائیں،
آپ تو پریشان ہو جائیں گے بھائی رات کا میں تو رات کو ہمیشہ جاگتا ہوں، تو جس بندے کی بات کر رہے ہیں وہ تو ساری رات ساری زندگی جاگ کے گزاری ہے، اور شہادت کی رات بھی کہتا ہے صبح صادق گواہ رہنا، ہر ساری زندگی علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں پایا نا۔ ایسے بندے کو اگر کہا جائے کہ جناب تم نے سونا ہے اور بار خطرہ ہے، 40 تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، تو اور کسی کو سلاتے تو کیسا ہوتا اس کا حال؟ وہ تو ویسے ہی مر جاتا فرق کے معاملے۔ لیکن علی تیری عظمتوں کو سلام، پیغمبر کے اس رات کے بعد علی سے سوال بھی کیا رضی اللہ لوگوں نے کہ یعنی آپ عجیب ہے، ہم ہوتے تو سوتے نہیں، دیکھتے رہتے، ویسے اگر کہیں وہاں سو بھی جاتے تو لیٹ تو جاتے، سونا نیند آتی کیسے؟ تو حضرت فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، بس اسی رات کو میں چین سے سویا، کبھی نہ سونے والا، اس رات آرام سے سویا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا تھا آپ کیسے سو گئے؟ تو حضرت فرماتے ہیں جب اس نے کہا تھا سونا ہے، اس نے یہ نہیں کہا تھا میرے بستر پہ لیٹنا ہے، میرے بھائی نے کہا تھا بستر پہ سونا ہے۔ تو اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے وہی کرنا ہے جو اس کی اور اس کے خدا کی مرضی ہے۔ اور امام ارشاد فرماتے ہیں اگر قسم ہے اس خدا کی، اگر وہ کہہ دیتا کہ میرے بستر پہ مر جانا تو میں مر نہیں جاتا۔ اتنا ہی اس نے کہا تھا کہ سو جانا ہے تو میں سو گیا۔ اور اس کے بعد عجیب بات یہ ہے، ایک اور بریکٹ کھول دوں کہ مولا کا قد حضور سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ جو بھائی لوگوں نے اس کی تصویر بیان کیا نا وہ بڑی عجیب و غریب ہے، اب کیا کریں اس مولا کا، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا مطلب مختلف ہے، لیکن میں میری زبان بھی ساتھ نہیں دے گی، میں وہ نہیں بیان کروں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مولا کا قد حضرت پیغمبر سے چھوٹا تھا، 19-20 کا فرق، جیسے چھوٹے اور بڑے بھائی میں ہوتا ہے ایسے ہی فرق تھا۔ تو بستر پہ سلا دیا، تو بستر پہ سونے کے بعد دیکھنے والے کو پتہ تو چل سکتا ہے نا کہ جی یہ وہ نہیں ہے، ایسا ہے، لیکن علی اس دن کسی کو معلوم ہی نہ ہوا کہ نبی سویا ہوا ہے یا علی سویا ہوا ہے۔ اور محمد صلی اللہ یہ بھی دشمن نے لکھا کہ پیغمبر کے بدن اطہر سے ایک نور ساطع ہوتا تھا جو آسمانوں تک جاتا تھا، تو وہ بھی اگر کوئی اور سوتا تو پکڑا جاتا، وہ کدھر ہے؟ لیکن یہ اس کو سنایا کہ جس کے بدن سے خوشبو بھی وہی آ رہی ہے، نور بھی وہی ساطع ہو رہا ہے، اور قد میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ رسالت سوئی ہوئی ہے یا امام یہ محبت آل محمد اور محبت علی اور اولاد علی یہ ایمان اور باطنی طہارت کی دلیل ہے۔ اور یہ جو آج کل نعرے لگتے ہیں وہ تھوڑا ہو سکتا ہے اس کے الفاظ میں ایسا ہو، ورنہ بات وہ سچی ہے، حدیث ایسے ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے کہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جميعاً انہوں نے کہا تھا کنا نعرف المنافقین ببغضهم علی ابن ابی طالب فی زمن رسول اللہ،
حضور کی زندگی میں ہم ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ایک دوسرے کا تعارف کہ یہ کون ہے، ہم علی کا ذکر کرتے تھے، اگر وہ چڑ جاتا تو ہم سمجھتے تھے منافق ہے، اگر وہ خوش ہو جاتا تو ہم سمجھتے تھے مومن ہے۔ مومن جو ہے وہ اس کی خوشی، اور مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ ولد الحلال نہ ہو۔ اور جہاں یہ خرابی محسوس ہو اسے اپنے اوپر نہیں بلکہ اپنی اماں پر غصہ کرنا چاہیے کہ کیا خرابی کہیں اور سے آ رہی ہے۔ یہ باتیں تو بہرحال پورا سال سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ کے مزاج دیکھ کر میں بھی بے قابو ہو گیا، ورنہ موضوع سے ہٹنا میرا کام نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ علم جس کی مخالفت کرتے ہیں وہ ساری رات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جاگ کر گزاری اور دعائیں کری تھی، اور وہ علم کس کو ملا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا۔ اور یہ بات اتنے تک نہیں بلکہ اگلی بات جو ہے وہ سناتے کم ہے، حَتَّى يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، گارنٹی ساتھ میں یہ ہے کہ جس کو میں علم دوں گا وہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح و نصرت بھی عطا کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اس میں انشاءاللہ نہیں کہا اس لیے کہ انشاءاللہ کہا جاتا ہے لوگوں کے معاملے میں، اگر لوگوں میں عام کسی بندے کو دینا ہوتا تو پھر کہتا کہ میں انشاءاللہ دوں گا، لیکن یہ ید اللہ ہی ہاتھوں میں اللہ کے ہاتھ میں دینا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انشاءاللہ میں اللہ کو یہ کام کروں گا، ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ علم بھی تو چلے ٹھیک ہے آپ جھنڈا، اور جھنڈا صرف علم جو ہے یہ علی ابن ابی طالب یا حضرت عباس نہیں بلکہ ہر نبی کا جھنڈا رہا ہے، اور آدم سے لے کر آخری نبی تک، اور پیغمبر اکرم کا جھنڈا جو ہے اس کے بارے میں تو مسلمان اور ملا جھوم کے نعت شریف میں بھی کہتا ہے اس کا وہ جھنڈا تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دوپٹہ۔ تو یہ اس کی مخالفت تجھے زیر نہیں دیتی، حسین کا جھنڈا اور عباس کا جھنڈا تجھے برداشت نہیں ہے، لیکن تیری سیاسی پارٹی کا جھنڈا جو ہے ہر گھر پہ لٹکا کے، ہر گاڑی پہ لٹکا کے، ہر دروازے پہ لٹکا کے، وہاں تجھے کوئی بدعت نظر نہیں آتی۔ اگر بدعت ہے تو پھر صرف اور صرف فرزند رسول کا جھنڈا۔ یہ بات ہو گئی۔ پھر بے قابو ہو کے کہتا ہے یہ جو آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں نا یہ بدعت ہے، پیغمبر کا اس کو اچھا یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس لیے کہ خاص طور پر پیغمبر کا یہ ناپسندیدہ ترین تھا۔ لیکن میں کیا کروں، درو پورا حافظہ نہ باشد کہ جھوٹ جو ہے اس کے پاؤں بھی نہیں ہوتے اور اس کو یاد بھی نہیں رہتا۔ وہی کہتا ہے کہ حضور کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا رنگ، اور پھر جھوٹ کے نام پڑتا ہے کالی کملی والیا مدینے بلا۔ بڑا مطلب پڑھا لکھا بھی ہے، بڑا ماڈرن ہے یہ سلطان، کیا نام ہے اس کا، محمد اور سلمان خان اور پتہ کیا کیا ان کے شہزادے ہیں۔ میں ان کا نام مطلب میں معافی چاہوں گا کہ صحیح نہیں آیا تو اس لیے کہ میں کو اس کا زیادہ وہ نہیں ہوں، موظف نہیں ہوں کہ میں ان کا تذکرہ کروں، پر میں کہوں گا کہ وہ اس وقت کنٹرول میں ہے، ان کو چاہیے تھا کوئی اور رنگ پر اس میں بنا دیتے غلاف کعبہ میں، لیکن یہ غلاف کعبہ شروع سے چلا رہا ہے کالے رنگ کا ہی ہے۔ اگر بند ہے کالے رنگ کے ساتھ تو وہاں جا کے ملا چوبتا کیوں نظر آتا؟ وہ ہے تو کپڑا ہی نا، کپڑے کے گرد گھوم کر کپڑے کو ہی چوم چوم کر پاگل ہونے کو مان دوڑتا ہے، اور سبحان اللہ کہتے ہوئے تھکتا نہیں بلکہ بے ہوش ہونے کی حد تک چلا جاتا ہے۔ وہ ہے کیا؟
یہ بات آپ کو ہدیہ کروں، اس لیے کہ یہ بات بہت دور تک جائے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، یہ جب ان کے بارے میں ہے کہ جب یہ وہاں تھے تو ان کا کاروبار تھا بکریاں بھیڑے رکھنا، تو مکہ میں سارے گھر جو تھے وہ ایک جیسے تھے، مکان ایک جیسے تھے نا۔ تو حضرت ابراہیم شام چلے گئے، سعودیہ چھوڑ کر شام چلے گئے، اور وہاں لوگوں کو مسلمان کر کے بھیجا کرتے تھے۔ یہ تاریخ اور حرمین پڑھ کے دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ شام جا کر وہاں مسلمان ہوتے تھے لوگ، ان کو حج کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو حج جب آتے تھے جی ان کو بتاتے تھے کہ وہاں ایک گھر ہے، اس کا آپ نے طواف کرنا ہے۔ تو حضرت حاجرہ جو تھی وہ پریشان ہو کے بیٹھی ایک دن، اور اسماعیل گھر لوٹے تو انہوں نے کہا جی کہ اماں رو کر رہی ہیں، کہہ رہے کہ بیٹا کیا ہے کہ سارے گھر ایک جیسے ہے نا، تو آج کیا ہوا، تیرے بابا اتنی محنت کر کے لوگوں کو مسلمان کر کے بھیجتے ہیں، تو آئے تھے لوگ کچھ حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، تو ایک بدو کے گھر کا طواف کر کے چلے گئے۔ یہ کافر کو نہیں بلکہ ایک اور بدو کے گھر کا طواف کر کے چلے گئے۔ تو میں پریشان ہوں کہ یہ کیسے اس مسئلے کا حل ہو۔ تو جبریل آئے وحی لے کر، اسماعیل تیری اماں کے پاس جو چاہتے ہیں نا وہ کالے رنگ کی چادر ہمیں دے دو اور وہ کعبے پر لٹکا دو، یہ نشانی ہے کہ جہاں کالا کپڑا ہوگا وہ اللہ کا گھر ہوگا۔ اب اس کے بعد کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس دور سے لے کر آج تک کالا ہی رہا غلاف، نہ وہ سفید ہوا۔ حالانکہ احرام جب باندھتے ہیں تو وہ کالا نہیں، وہ سفید رنگ کا ہی باندھا جاتا۔ اور پھر کہا کہ چلیں جی آپ نے کالے کپڑے بھی پہن لیے، کوئی بات نہیں، پر یہ جلوس نکالنا بند کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جلوس کیوں؟ یہ بدعت ہے۔ تو میں عرض کروں گا حضور کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں؟ جلوس آپ بھی نکالتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، وہاں جلوس نکال کے کبھی طواف میں چکر لگاتے ہیں، اور کبھی سائے صفا و مروہ میں کبھی دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سارے کے سارے مل کر وہ جلوس ہی تو ہے۔ کس کی سنت ہے؟ جناب حاجرہ کی۔ یہی ہے تو جلوس ہے نا۔ تو یہاں جو یہ ہم مل کے کرتے ہیں یہ جلوس ہے کربلا والوں کا، وہ جلوس ہے مینا والوں کا۔ آپ کہیں گے جی کہ احرام میں فقہی مسئلہ جو تھا کہ آپ کی زحمت کو ختم کروں، فقہی طور پر جب آپ احرام میں ہوں تو اس بات پہ میں خصوصی توجہ چاہوں گا، آپ مچھر بھی نہیں مار سکتے، مکھی بھی نہیں مار سکتے، کسی کو قتل بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ گھاس بوٹی بھی نہیں اکھاڑ سکتے۔ تو یہ ٹیررزم کیا ہے ساری دنیا میں؟ یہ جو دہشت گردی ہے، فلاں ملک میں مار دیے، فلاں ملک میں بم پھٹا دیا، فلاں مسجد میں دھماکہ کر دیا۔ عزیزان وہ بندے بھی جب سفید لباس میں ہوتے اور احرام میں ہوتے ہیں تو نہیں کرتے، لیکن وہ احرام ٹیمپریری ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ عزیزو اب میں آپ کو جگانے کی کوشش کرنے والا ہوں اور میں توجہ کا طالب ہوں کہ ان کا احرام سفید ہے اس لیے کہ خوشی کی علامت ہے، اس لیے کہ ابراہیم کا بیٹا بچ گیا، اور اسی لیے 10ویں کو عید منائی جاتی ہے، اور سفید لباس اس لیے ہے کہ وہ خوشی کی علامت ہے۔ اور یہاں زہرا کا بچہ شہید ہو گیا، اس لیے یہ کالا لباس، اور 10ویں کو عید نہ منانا اس لیے کہ ہم میں یہ ہے کہ وہ مینا کا احرام ہے اور یہ کالا لباس کربلا کا احرام ہے، اور ہم پرماننٹ احرام میں ہوتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ یہ فخر مباحث سے کہنا بنتا ہے کہ دنیا میں کہیں دہشت گردی ہو، کہیں غنڈہ گردی ہو، کہیں قتل و غارت ہو، کہیں برا کام ہو، مومن کہیں بھی انوالو نظر نہیں آتے۔ آپ کو کوئی پتا ہے کہیں کسی شیعہ نے کہیں بم پھٹا دیا ہو، کسی حسینی نے کسی مسجد میں بم پھٹا دیا ہو؟
ہرگز نہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی ہے شہید تو ہوتے ہیں پر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ ان کو ہمیشہ پیغام یاد ہے ابو عبداللہ حسین۔ عزیزان، آج آپ کے ادارہ میں ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے رات حضرت قاسم بن حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، ایسا ہی ہے جو مجھے لکھ کے میسج بھیجا گیا اس کے مطابق حضرت قاسم بن حسن۔ عزیزو، یہ بہت دردناک شہادت ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ شہزادہ ہے کیا، اور اسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ امیر قاسم بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وارث کس کا ہے؟ امیر حسن کا۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تو اس وقت یہ قاسم، شہزادہ قاسم 3 سال کے تھے، اور جناب ام فروہ نے جب امام کو زہر مل چکی اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں تو امام کو تسلی دینے کے لیے، اس لیے کہ یہ بہت پیارا تھا بچہ امام مجتبیٰ کو، تو امام کو تسلی دینے کے لیے جناب ام فروہ نے قاسم کو امام کے سینے پہ لٹایا۔ میں معافی چاہوں گا، روایت کہتی ہے کہ قاسم جلدی سے سینہ چھوڑ کر زمین پر گر گیا، تو جناب فروہ کہتی ہے کہ سرکار، اے امام زمانہ، کیا وجہ ہے؟ یہ تو ہمیشہ آپ کے سینے پہ کھیلتا تھا، کیا وجہ ہے کہ اس نے سینہ چھوڑ دیا؟ رو کے ارشاد فرماتے ہیں، فروہ میں تجھے کیا بتاؤں، میرے سینے کی عزت، یہ جو زہر کے ساتھ جو گرمی ہے، جو میرے جگر کٹ رہا ہے، یہ قاسم برداشت نہیں کر سکا۔ عزیزو، ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں قاسم کو بھیجو، پھوپھیوں کو اطلاع دے دے کہ امام حسن کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رات کے وقت یہ 3 سال کا بچہ کیسے بتائے گا زہرا کی بیٹیوں کو؟ اجرکم اللہ، خدا سے بھائی آل محمد کے آپ کو کوئی غم نصیب نہ فرمائے، اور میرا ایمان ہے کہ اور کوئی آئے نہ آئے وارث ضرور آتے ہیں۔ یہ جس کا شہزادہ ہے امام مجتبیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ کی آیت سن کر ان کو تسلی ہو رہی ہوگی۔ امام مجتبیٰ ارشاد فرماتے ہیں، گھبراؤ نہیں میں پرواہ، اس کے بٹن بھی کھول دیے مولا نے، اس لیے کہ یتیم کی نشانی ہے عرب کلچر میں، اور اس کے سر میں تھوڑی سی مٹی ڈال دی۔ اب یہ دیواریں پکڑتے پکڑتے اپنی پھوپھی کے دروازے پہ پہنچا، شاید علی کی بیٹیاں تحجد کے لیے نماز تحجد کے عذر میں مصروف تھی، جب چھوٹا سا سایہ دیکھا عمر بن زید کو، تو کون ہو سکتا ہے روئے کے کہا پھوپھی میں یتیم ہونے والا۔ زہرا کی بیٹیاں جلدی سے آئیں، جب دوڑ کے آئیں، روایت کہتی ہے کہ جناب فروہ نے امام مجتبیٰ کے وہ جگر کے ٹکڑوں والا تشت چھپانے کی کوشش کی۔ ثانیہ زہرا نے کہا، بھابھی اسے چھپاؤ نہیں، میں وہ ہوں جس نے نانا کا صدمہ برداشت کیا، میں وہ ہوں جس نے ماں کی پسلیوں پہ پٹیاں میں نے لگائیں، میں وہ ہوں جس نے اپنے بابا علی کے سر پہ پٹیاں میں نے لگائیں، میں ہوں جو حسن مجتبیٰ کو جگر کے ٹکڑے ہاتھ میں لوں گی، اور میں وہ ہوں بھابھی اپنے بھروا جو حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی میں دیکھوں۔ بس 2-4 منٹ اور آپ کی زحمت تمام۔ عزیزو، وہ وقت آ گیا
کہ کربلا میں شاہ کربلا پر مشکل وقت آ گیا اور صبح عاشور نکلی، سورج نکلا اور جناب قاسم نے اپنے چچا کے منتے ترلے کرنا شروع کر دیے۔ روایت کہتی ہے کہ قبلا یدیہ ورجلیہ، کہ حضرت قاسم نے اپنے چچا کے ہاتھ بھی چومے، پاؤں بھی چومے۔ آقا مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسن امام حسین کہتے ہیں میں کیسے تجھے اجازت دوں، تو میرے حسن کی نشانی ہے۔ جب نا امید ہوئے نا تو اماں کے پاس آئے کہ اماں مجھے اجازت نہیں مل رہی، تو جناب فرق کو وہ یاد آئی بات کہ امام حسن مصطفیٰ نے جاتے ہوئے ایک تعویذ باندھا تھا جناب قاسم کے بازو پر اور کہا تھا فروا جب مشکل ترین وقت آئے یہ تعویذ کھولنا تجھے جواب مل جائے گا۔ روزہ کھولا پڑھا تو لکھا جائے قاسم کربلا میں میرا بھائی کہاں ہوگا، میں تو نہ ہوگا، میری نمائندگی ضرور کرنا۔ اب وہ ماں اور بیٹا وہ خط لے کر امام مظلوم کے سامنے آئے ہیں اور حسین ابن علی کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ رکا تھما دیا۔ جب سید الشہداء نے اس خط کو کھولا تو کہا بھیا میں نہیں ہوں گا، میرا قاسم حسن سمجھ کے کربلا میں بھیج دینا۔ حسین ابن علی نے کہا پھر ٹھیک۔ امام حسن کی کباب منگوائی، امام حسن کا امامہ منگوایا، نہ کباب بھیجا دی نہ عبا بھیجا دی۔ حسن کا شہزادہ اتنا چھوٹا، امام حسن مصطفیٰ کے اس بیٹے کو اس دن تو بٹن کھولے تھے، امام حسین نے قمیض پھاڑ دیا۔ جب یہ کہا کہ اے چچا میں قمیض پھاڑا کیوں، کہا عرب کے کلچر میں یتیموں کی نشانی ہوتی اور امام قرآن کے تحت الحلق بھی لگا دی۔ کہا چچا یہ کیا، کہا تیرے مرنے کے بعد تیرا چچا مجبور ہوگا، معلوم نہیں یہ کر سکے یا نہیں، اسے کفن سمجھ لینا۔ قاسم آئے ارے گدا وہ تک پاؤں بھی نہیں پہنچنے، دشمن نے کہا کہنا اس قدر کمار، یہ چاند حسن کا آ رہا اور بہت سارے ناریوں کو بندار کیا۔ میرے مولا جب آئے تو ایک وقت ایسا آیا، ایک روایت آتی مجھے سنانے دیجیے، مجھے معافی دیجیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی جنازہ اٹھاتے ہوئے جنگ نہیں کی ہے، صرف اس شہید پر حضرت پیغمبر کے بیٹے نے جنگ بھی کی ہے۔ میرے مولا قاسم کے بعد چند گھنٹے ہی تو زندہ رہے ہیں، لیکن جب تک سانس چلتی رہی ہر سانس کے ساتھ کہتے تھے قاسم تیرے چچا کو بلاؤں گا، ارے تو نے مجھے بلایا، تیرا چچا مدد کو نہ پہنچ سکا۔ روایت کرتی ہے جب قاسم کو گرد لگا تو قاسم ڈائریکٹلی زمین پہ نہیں آیا، بلکہ ایک روایت ہے جناب محمد ابن زینب، جناب زینب علیہ کے محمد بیٹے نے یہ لفظ کہے تھے، اور ایک یہ چھوٹا شہزادہ ہے جس نے گرتے ہوئے اپنے امام کو نہیں بلایا، یہ کہا اماں نے گر گیا اور گرتے گرتے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈالی اور جاتے ہوئے کہا چچا میری مدد کو آئیے۔ امام حسین علیہ السلام جلدی سے دوڑے جیسے شکاری پرندہ آتا، مگر کیا کرے، مشرق کے گھوڑے مغرب اور مغرب کے مشرق، قاسم کو زندہ پامال کر دیا۔ جب حسین ابن علی پہنچے تو قاسم تقسیم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد امام کی عادت تھی ہر شہید کی لاش لے جاتے تھے گندے شہیداں۔ امام حسین نے سوچا کہ قاسم کی لاش کو بھی لے کے تو جانا ہے، لیکن لے کے کیا جائے،
عزیزوں میں معافی چاہوں گا، قاسم کا زیادہ تر بدن جو ہے وہ خاک شفا میں مل گیا، اب جو چند ٹکڑے